ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے متعلق چرچے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا نیری حماقت ہے. کیا صحابہ نے شب برات منائی؟ ارے ان کی ہر رات عبادت کی رات تھی. اور شب برات کیا ہے؟ کوئی ڈھول پیٹتے؟ شب برات کیا ہے؟ کوئی اس میں آرکیسٹرا ہوتا ہے؟ شب برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبرستان حاضری دو. حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں. نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا. تو جو زندہ رشتہ دار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے، اور جو قبروں میں رشتہ دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے. پہلی حکمت. دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لسٹ صحابہ کو، فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے. یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ، اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ جاتی ہے. آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے قلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. تو اب ہم اس رات قبرستان اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے، اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا. سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا. حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا. اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے، لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں. اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو دیا. کیا؟ حمیرہ. حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ. اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اماں عائشہ خود فرماتی ہے. راوی کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ، میرے رسول کی محبوب زوجہ اماں عائشہ صدیقہ، احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں. اماں عائشہ 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اماں عائشہ. اماں عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی. اماں عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. یہ اماں عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا. یہ بھی میرے نبی کی شان ہے. موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا، تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا. محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا. لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے. آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا. بس
پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں، فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے، اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا، تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے، لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے، ملنے سے تمہیں روکتے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کچھ صورتیں مکی ہے، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں، مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے، پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو سنو، مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکے میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی، تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے، اور جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اپنے کلام کا نام بدلتا ہے، جب تک تو مکی تھا کلام مکی تھا، تو مدنی۔ اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا، جس کے مدنی ہونے پہ اپنا کلام مدنی کیا، اب اس نبی کو تم تول رہے ہو۔ کون تول رہا ہے؟ پان دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ ٹھیلا لگانے والا۔ کون تول رہا ہے؟ کرانہ دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ جسے سہائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا، جو سہائے ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں، امام بخاری کا نام جنہیں نہیں پتا وہ نبی کو تول رہے ہیں۔ وہ خدا ہو کر کہتا ہے محبوب میں تو زمان و مکان سے پاک۔ دیکھ رہے محبت کا تقاضا تو دے، خدا ہو کر کلام کا نام بدلا، خدا ہو کر کلام کا نام بدلا اور بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر اتنا پیار کرتا ہوں، تجھے بندہ ہو کے کتنا کرنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہو کے اتنا پیار کرتا ہے، تجھے کتنا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ٹکڑیوں میں مت بٹو، حق کی طرف آؤ، حق کے متلاشی بنو، سچائی کی طرف آؤ۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں شبیہت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ کہنے کا حق تو ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق کے سامنے بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، صدیق کہتے ہیں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اور آپ کہہ رہے ہیں جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم کسی حدیث میں نہیں ہے۔ میرے پیارے تو نے حدیثیں کتنی پڑھی یہ تو بتا، کون کون سی پڑھی یہ تو بتا۔ اما عائشہ تک کے ہر حدیث نہیں پہنچی، جو اس جان نازل ہوا اس تک سب حدیث نہیں پہنچ۔ سیدہ کائنات جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمۃ بدغۃ منی، جگر کا ٹکڑا ہے، اس سیدہ فاطمہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی، کیونکہ حضور علیہ السلام حدیث ہیں، آقا جہاں بیٹھ گئے کہنے لگے، جو کہہ دیا وہی حدیث ہو گئی۔ اب ہر جگہ تو ہر صحابی ساتھ نہیں تھا۔ مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، اٹھا کے زبان تالوں کو نہ لگا دو، یہ غالب کا دیوان نہیں ہے، یہ میر کا دیوان نہیں ہے، ال کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسیریں کرتے پھریں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کے رسول کا دین ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے، اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے۔ آج تم
दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हो, तौबा करो अपने बुरे अमाल से। अरे हिंदुस्तान का कानून हाथ में लो, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह का कानून तुम हाथ में लेने चले हो, वो कैसे गवारा फरमाएगा? फिर वो तुम्हारे लिए तबाही का प्लान नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फिर फैसले नहीं करेगा अजाब के। इसलिए बचो और बेबाकी से काम न लो, ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अर्ज कर रहा था, अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है, हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो, वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है, कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगों पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करती हो, एक्टिंग नहीं करती थी। खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब पैदा हो। जिंदगी का मकसद ही यही है, और अल्लाह ने दीन इसीलिए भेजा कि तुम उसके नबी की ताजीम और तौकीर करो, और जो लोग उसके नबी से जुड़ गए हैं उनका भी एहतराम करो। उठाए कुरान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु, ईमान लाने के बाद पहला फर्ज कुरान कहता है नबी की ताजीम करो। पहला फर्ज ईमान के बाद ताजीम है। ताजीम है तो सब कुछ है, ताजीम नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बंदा माँ को खिलाए पिलाए कपड़े पहनाए सब करे, लेकिन फिर उसकी बदबख्ती का जिक्र भी करे, उसकी गीबत भी करे, तो कहेंगे कि ये वफादार बेटा नहीं है। तो बहरहाल अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे शरफ बख्शे, और उनका शरफ बख्शना क्या था? अल्लाह अकबर, वो नालैन रख दे अर्श पर तो अर्श की मेराज हो जाए, और वो अम्मा आयशा को शरफ बख्शे तो आयशा के मर्तबे कहां तक बुलंद होते हैं, इस तक हमारी रिसाई नहीं है। कहती हैं मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग्जिश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहि सलाम का मजार है उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची,
مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں آگے بڑھی، حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہے۔ اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اماں عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے۔ اماں عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ میں پلٹی، کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اماں عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں، آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو۔ یہ امام بخاری حدیث لائے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، نبی آگے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ امام بخاری حدیث لائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اماں عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں۔ حضور پلٹے، یہ تیز آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو، سمجھ گئے آپ، جسم جس کا بھاری ہو، اماں عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں مثال کے ذریعے، موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو، اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا، اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز چلتے ہیں گورے رنگ والے موٹے لوگ، یہ ایک مثال تھی۔ اب اس مثال کو چھوڑ دیں، اماں عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اماں عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا۔ جب وہ تیز آئی اور تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی۔ آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی، اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ۔ سرکار نے اس رات اماں عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے، کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی۔ اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں میں خاموش رہی۔ میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟
فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں. انکار نہیں کریں، آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائے، وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کر رہے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا.